کا ٹاپک ہے اکنامک ڈیپریویشن آف مسلمز ان انڈیا. یہ ٹاپک ہمیں اس دور کی یاد دلاتا ہے when the war of freedom was waged in which Muslims, Hindus with collaboration with other communities of India, they waged a war against the British to end their colonial role in the subcontinent. But what happened as a result of that war? Because the Muslims and the local communities and Hindus definitely, they had limited powers. There were a lot of conflict between the local rulers at that time in the subcontinent, and there was poor planning. No resources were there. So what happened? They lost that war, and as a result, سارا سب کانٹیننٹ وہ کس کے انڈر آ گیا؟ دیٹ کیم انڈر دا کنٹرول آف دا ڈائریکٹ کنٹرول آف دا برٹش. اس کے بعد جو سب سے زیادہ ان برے حالات کو جس نے فیس کیا ہے، جس کمیونٹی نے فیس کیا ہے سب کانٹیننٹ میں، وہ مسلمس تھے. Although the Hindus supported the Muslims in the war, but they declared that the only Muslims they are responsible for all their actions in the war. Thus, they acquitted themselves of any responsibility. The Muslims they were the target of the wrath of the British. So اس کے رزلٹ میں کیا ہوا کہ مسلمانوں کو بہت کچھ بھگتنا پڑا، ان کو بہت برے حالات کا سامنا کرنا پڑا. ان سارے حالات کا مختلف پوائنٹس کے اندر ہم نے بنائے ہیں، وہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون کون سے ایسے حالات تھے جو مسلمانوں کو جن کا سامنا کرنا پڑا. سب سے پہلے تو یہ کہ مسلمانوں کو برطرف کر دیا گیا جتنی بھی گورنمنٹ جابس تھی ان سے، اسپیشلی فرام دا آرمی، اور جو ملازمت کے دروازے ان پر بند کر دیے گئے ڈسپائٹ ہیونگ دا ریکوائرڈ کوالیفکیشن فار سم جابس. The Muslims were deprived of it. On the other hand, the Hindus were offered jobs even if they had less qualification as compared to the Muslims. تو یہ تو ایک بہت بڑی جو ہے وہ دشمنی اور ساتھ ہی ساتھ وہ غصہ تھا جو برٹش کو کہ مسلمز وہی رسپانسبل ہیں اس وار آف انڈیپینڈنس میں، تو انہوں نے اس طرح سے اس کو نکالا. سیکنڈ کیا پرابلم فیس کرنا پڑا؟ بیکاز مسلمز فرسٹ اکنامکلی وہ بڑا معاشی بدحالی ان کو دیکھنی پڑی، ظاہر ہے جاب سے محروم ہو گئے. دوسرا جو تھا وہ یہ تھا کہ ان کے پاس جو زمینیں تھیں وہ بھی چھین لی گئیں. Some Muslim landowners were turned out of their lands. Their properties and lands were allotted to the non-Muslims. The Muslims became tenants cultivator instead of owner of the land. یعنی کہ پہلے وہ مسلمان جن کی اپنی ان کے پاس زمینیں تھیں وہ اب صرف ہاڑی کے مزدور بن گئے، ٹیننٹس بن گئے. اور سر سید احمد خان نے ان سارے حالات کو، جو تکلیف دہ حالات تھے مسلمانوں نے جو دیکھے، ان سب کو ان الفاظ میں پیش کیا ہے. وہ کہتے ہیں No calamity has descended from heaven that had not searched the house of the Muslims before it came down to the earth. وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی بلا آسمان سے ایسی نہیں اتری کہ جس نے زمین پر اترنے سے پہلے کسی مسلمان کا گھر نہ ڈھونڈا ہو. یعنی کہ مسلمانوں نے بے حد مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑا آفٹر دا وار آف انڈیپینڈنس. تھرڈ پوائنٹ ہے کہ the business of the Muslim that was also ruined. In order to get the support of the Hindus, the British gave them special business privileges. جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ہندوؤں کی جو مقامی ٹریڈ ہے اس میں ان کی اجارہ داری قائم ہو گئی، اور مسلمان جو ہے ان پر تجارتی دروازے بھی بند کر دیے گئے. نیکسٹ فورتھ پوائنٹ میں بات کریں کہ ان سارے حالات کے وجہ سے کیا صورتحال پیدا ہوئی تھی کہ ایک طرف برٹن میں انڈسٹریل ریولوشن تھی، انڈسٹریل بوم تھا. یعنی کہ ظاہر ہے برٹش اکنامک مائٹ تو تھی اس ٹائم پہ، تبھی تو اس قابل تھے کہ وہ دوسرے ملکوں میں ان کو کالونی بناتے، ان کے ریسورسز کو ایکسپلوئٹ کرتے، تو وہ کیسے ان کی انڈسٹریل ریولوشن وہاں پہ نہ آتی اور کیسے وہ اکنامکلی بیٹر نہ ہوتے. اب کیونکہ وہاں پہ انڈسٹری زیادہ تھی، ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا کہ وہ انڈسٹریز جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ گڈ پروڈیوس کرنا شروع ہو گئی، اور وہ جو گڈس ہیں، وہ جو فنش پروڈکٹس ہیں، وہ ساری کم قیمت پہ کہاں آ کر بیچی جاتی؟ سب کانٹیننٹ میں. ظاہر سب کانٹیننٹ دیٹ بیکیم دا مارکیٹ فار دا برٹش. سو واٹ ہیپنڈ کہ جو لوکل بزنس تھا وہ بڑی بری طرح متاثر ہوا، جس کی وجہ سے دا کوٹیج انڈسٹری کولیپسڈ بیکاز اٹ کوڈ ناٹ کمپیٹ ود دا ماڈرن انڈسٹری. یہاں پہ برٹش نے کوئی سب کانٹیننٹ کے اندر کوئی انڈسٹریل ریولوشن یہ نہیں لے کے آئے، کوئی انڈسٹریز انہوں نے نہیں لگائی. انہوں نے کچھ جو ٹرینوں کا اور جو ریلوے کا نظام بنایا اور جو سڑکیں بنائی وہ اسی وجہ سے تھی کیونکہ اب جو یہاں سے مال اٹھاتے، خام مال اٹھاتے، وہ وہاں تک پہنچانا تھا کوسٹل ایریاز تک. اس وجہ سے انہوں نے تھوڑی بہت ڈیولپمنٹ کیا. ادروائز وہ یہاں پہ را مٹیریل بھی یوز کرتے سب کانٹیننٹ کا، اور دوسرا اس کو مارکیٹ بنایا ہوا تھا. لاسٹ پوائنٹ ہے جی کہ جو گڈ پروڈیوسڈ ان برٹش کوڈ بی امپورٹڈ انٹو دا انڈیا
اب کیا ہوتا, میں نے آپ کو بتایا پچھلے پوائنٹ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ جو فنش گڈس تھیں, وہ جو پروڈکٹس تھیں جو کہ برٹش میں بنا کرتی تھی, وہ پروڈکٹس کیوں وہاں پہ تو ملک کے اندر بھی یوز ہو رہی تھی برٹن میں, اور یہاں پہ آ کے وہ سیل کرتے تھے, جس کی وجہ سے کیا ہوتا تھا کہ جو کاٹیج انڈسٹری انڈیا میں موجود تھی وہ متاثر ہوئی, ٹھیک ہے. لیکن اس کے علاوہ کیا ہوا کہ the good that produced in the Britain could be imported into India, but Indian products were demanded neither in Britain nor in Europe. لیکن انڈین پروڈکٹس کی کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی. برٹش تو یہاں پہ آ کے اپنی جو فنش پروڈکٹس تھی یہاں پہ کرتے تھے باقی جگہوں پہ امپورٹ, لیکن جہاں پہ جو سب کانٹیننٹ ہے ان کی نہیں تھی. The export of the Indian goods was affected and millions of people suffered unemployment, which included a large number of the Muslims. امید کرتی ہوں آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا. تھینک یو سو مچ.